ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عقیدہ کے باب میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا یا کہ نہیں تھا۔ خام خواہ اس مسئلہ کو نزاع اور اختلاف کا سبب بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اگر دین اسلام کے دلائل کا بنظر انصاف مطالعہ کیا جائے تو ان سے روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا۔ جواب اس بات میں آئے گا، نفی میں نہیں آئے گا۔ سورۃ الرعد 13واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آسمانوں اور زمین کی مخلوق اور اس مخلوق کا سایہ صبح اور شام اس کریم رب کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے مخلوق صبح اور شام اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی وضاحت آ گئی ہے کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اس کا بھی سایہ ہے، کیونکہ وَظِلَالُهُمْ، اور جو مخلوق زمین میں ہے اس کا بھی سایہ ہے۔ سوچئے کہ نبی مکرم علیہ السلام آپ خالق تھے یا مخلوق تھے؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ حبیب کبریا علیہ السلام کی ذات نبوت و رسالت خالق نہیں تھی، آپ کا شمار مخلوق میں، لیکن مخلوق میں سب سے افضل ترین اگر درجہ کسی کا ہے تو وہ رسالت مآب علیہ السلام کی ذات طیبہ کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ جب آپ علیہ السلام مخلوق ہیں تو مخلوق کا سایہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اصرار کرے جی نہیں تو یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی اپنی ڈٹائی ہے، لیکن کتاب مقدس کی آیت نے واضح کر دیا ہے کہ مخلوق اس کا سایہ ہے، خواہ وہ نبی کی صورت میں ہو، شہداء کی صورت میں ہو یا اولیاء کی صورت میں ہو۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفجأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ فرمایا کہ وہ لوگ مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے کہ مخلوق کا سایہ وہ دائیں اور بائیں سے لوٹتا ہے اور عاجز ہو کر ایک اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو میری مخلوق ہے اس کا سایہ ہے، اور وہ سایہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام آپ مخلوق میں سے ہیں، اور مخلوق میں سے آپ کا درجہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ مخلوق جو بھی ہے اس کا سایہ ہے۔ اب قرآن مجید کی اس دوسری وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی پیارے حبیب علیہ السلام کے سایہ مبارک کا انکار کرے تو اس کی مرضی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی مکرم علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور عین نماز کی حالت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، یوں جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں آقا آج نماز کی حالت میں آپ نے ایک خلاف معمول کام کیا ہے۔ کیا فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اس طرح کیا ہے
ساری کیفیت کو بیان کیا. کہا انس نماز کی حالت میں میرے سامنے جنت پیش کی گئی اور میں نے جنت کے اندر جنت کا پھل دیکھا. میں نے چاہا کہ میں اپنے دست نبوت سے جنت کے پھل کو پکڑ لوں لیکن مجھے روک دیا گیا. جب مجھے منع کیا گیا تو میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میرے سامنے جہنم پیش کی گئی. جہنم کی دہتی ہوئی آگ اس کی روشنی وہ میرے سامنے تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا حتی رأیت ذلی و ذلکم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک کہ میں نے اس روشنی کے اندر اپنا اور تمہارا سایہ اس کو دیکھا. اب اس قدر وضاحت کہ نبی مکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں حتی رأیت ذلی و ذلکم، میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سائے کی وضاحت اپنی زبان نبوت سے کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے اور اس کو امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تلخیص المستدرک کے اندر بھی ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ضعیف روایت نہیں ہے. آگے چل کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں ازواج مطہرات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی سفر پر گئیں. رستے میں ایسا ہوا کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا اونٹ وہ بیمار ہو جاتا ہے. اب سیدہ زینب کے پاس 2 اونٹ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ زینب ایسے کرو کہ ایک اونٹ وہ صفیہ کو دے دو، اس کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے. لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے انکار کر دیا، اونٹ نہیں دیا. سیدہ زینب کے اس رویہ سے پیارے آقا علیہ السلام نالا ہوئے، خفا ہوئے، یہاں تک کہ 3 ماہ گزر گئے پیارے حبیب علیہ السلام سیدہ زینب کے پاس گئے ہی نہیں. 3 مہینے گزر چکے ہیں، اعراض کر لیا. اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میں مایوس ہو گئی، 3 مہینے گزر چکی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے میری طرف التفات نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ حبیب کبریا علیہ السلام نے مجھے ترک کر دیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے. مایوس ہو کر میں نے اپنے سامان کو باندھ لیا. فرماتی ہے کہ اچانک فبینما انا یوما بنصف النہار، فرماتی ہے کہ دوپہر کا وقت ہے، میں گھر میں بیٹھی ہوں، اذن انا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقبل، فرماتی ہے کہ دوپہر کے وقت بیٹھی ہوں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سایہ مبارک وہ میری طرف آ رہا ہے. اب اس حدیث کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کے سائے کا اس بات ہے، لیکن اس قدر وضاحت کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو حبیب کبریا علیہ السلام کے اس عظیم ترین وصف کا انکار کرتے ہیں. محترم ناظرین کرام، ایک معتدل اور منصف مزاج آدمی وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر بھی وضاحت آ گئی ہے اور احادیث رسول علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو وہاں سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سایہ مبارک وہ تھا، لیکن
باوجود کچھ لوگ حبیب کبریا علیہ السلام کے اس عظیم وصف کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ لوگ حبیب کبریا علیہ السلام کے اس وصف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میں بتلاتا ہوں وہ وجوہات کیا ہیں، وہ اسباب کیا ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ حبیب کبریا علیہ السلام کے سایہ کا انکار کرتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے ایک خود ساختہ عقیدہ اختیار کر لیا۔ کیا؟ اگر ہم حبیب کبریا علیہ السلام کا سایہ مبارک مان لیں تو اس میں ذات نبوت کی تنقیص ہے۔ یہ نظریہ کتاب و سنت کے دلائل پر مبنی نہیں ہے، یہ نظریہ ان لوگوں کا خود ساختہ نظریہ ہے۔ یاد رکھیے، کیا کتاب و سنت کے دلائل کو ماننا یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع ہے، یا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دین اسلام سے راہ افرار اختیار کرنا ہے؟ نہیں بھائی، دلائل شرعیہ کے مطابق عقیدہ رکھنا یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے، یہ اسلام سے محبت کی دلیل ہے، یہی اتباع رسول ہے، اور اسی کو اطاعت رسول کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ علیہ السلام کی ذات نبوت ہماری محتاج نہیں ہے کہ ہم ایک جھوٹا عقیدہ وضع کریں، اپنی طرف سے بنائیں کہ ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان کریں۔ نہیں، مالک ارض و سما نے جو حبیب کبریا کو مقام دے دیا نا، جو شان دے دی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق میں سے جب اپنے بندوں کو نبوت سے نوازنا چاہا تو میرے ساتھ تمام مخلوق کے دلوں کو دیکھا۔ جب تمام مخلوق کے دلوں کو دیکھا، حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قلب سلیم جیسا کسی مخلوق میں سے کسی فرد کا دل نہیں تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دل کا انتخاب جو ہے وہ تاجدار انبیاء کے طور پر کر لیا۔ یار، جس قلب سلیم کا انتخاب نبوت کے لیے ذات باری تعالیٰ کرے، بتلائیے اس سے بڑھ کر عزت، عظمت، شان و شوکت، مقام و مرتبہ اور افضلیت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی افضلیت کی مالک ہستی وہ ہمارے جھوٹے قصے کہانی کی محتاج نہیں ہو سکتی۔ لہذا خدا را اس عقیدہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو کتاب مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور جس عقیدہ کی وضاحت نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر بیان کرتی ہے۔ پھر ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام بشر نہیں تھے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات نبوت وہ نور تھی۔ اچھا بھی پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پہلی بات یہ کہ یہ تقسیم ہی غلط ہے، جس عقیدہ کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں ہے۔ کیوں؟ بشریت مصطفیٰ علیہ السلام کے دلائل کتاب مقدس کے اندر بے شمار قسم کے موجود ہیں، اور یہ عقیدہ اختیار کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ چونکہ نبی مکرم علیہ السلام نور تھے، اور جو نور ہوتا ہے نا اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ فلسفہ اور منطق یہ بھی باطل ہے۔ حدیث کا مطالعہ کیجیے، صحیح البخاری کتاب الجنائز کے اندر حدیث موجود ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم سیدنا عبداللہ غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے۔ خاندان کے لوگوں نے چارپائی کو گھیر لیا اور رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما زالت الملائکۃ تظلہ بأجنحتها حتی رفعتموہ، جب تک عبداللہ کی چارپائی
اس میدان احد کے اندر پڑی رہے گی، اس کریم رب کے نوری فرشتے اس کی چارپائی پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھیں گے۔ یہاں تو آقا علیہ السلام نے اللہ کے نوری فرشتوں کی سائے کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ فرشتے نور ہیں لیکن ان کے سائے کا وجود مل گیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ایک عظیم وصف ہے، چاہیے جائے کہ اس کو اقرار کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ دلائل کا انکار، حدیث نبویہ سے اعراض، اور آپ علیہ السلام کے عظیم ترین وصف سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیسے آپ کی عظمت نہیں ملتی، عظمت نہیں ملتی؟ یہ فلسفہ ایک مولوی کی عقل کا ہو سکتا ہے، کتاب و سنت کی دلائل سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور عجیب بات کریں گے کیا جی، اگر مان لیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سایہ تھا، تو صحابہ کرام جو آپ کے پاس ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا قدم جو ہے مخلوق کے قدم، وہ آپ علیہ السلام کے سائے پر آ جائیں گے، تو اس سے آپ کی توہین ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے بھائی جان، سایہ قدم کے نیچے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سایہ وہ پاؤں کے اوپر ہوتا ہے، اشیاء کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ نظریہ، منطق اور فلسفہ یہ بھی خود ساختہ ہے، اور بعض لوگوں نے اپنے اس بنائے ہوئے عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی روایت کا سہارا بھی لیا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی صوفی شافعی کی ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے حکیم ترمذی کے حوالہ سے۔ ایک امام ترمذی ہیں جن کی جامع ترمذی، سنن ترمذی معروف کتاب ہے، یہ جلیل قدر محدث ہوئے ہیں۔ یہ ترمذی نہیں ہے، یہ ترمذی اور ہے جو حکیم ترمذی کے نام سے معروف ہوئے ہیں۔ جلال الدین سیوطی نے حکیم ترمذی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ لم یکن یرا ظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شمس ولا قمر، دن اور رات کسی بھی وقت پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سایہ نہیں دیکھا گیا۔ تو کہتے ہیں دیکھو، اب حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نبی مکرم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ اچھا بھائی، یہ حدیث بیان کس نے کی ہے؟ کون سے صحابی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے اس روایت کو بیان نہیں کیا۔ اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رفیقہ حیات رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے غلام تھے، اس غلام کا نام تھا زکوان۔ وہ غلام زکوان اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابیہ، اور صحابی کے بعد کون ہوتا ہے؟ تابعی ہوتا ہے نا۔ تو تابعی بیان کرتا ہے رسول اللہ علیہ السلام سے حدیث کو۔ جو تابعی بیان کرتا ہے نا، وہ مرفوع روایت نہیں ہوتی، وہ مرسل روایت ہوتی ہے، اور مرسل روایت وہ ضعیف ہوا کرتی ہے۔ مرسل روایت محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اور ضعیف روایات سے اپنے عقیدے پر استدلال کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا منہج اور عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر سوچنے کی بات ہے، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حبیب کبریا علیہ السلام کے چہرہ نبوت کی زیارت کی، اور انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ کسی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی لحیہ داڑھی مبارک کا ذکر کیا ہے، کسی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لب مبارک کا ذکر کیا ہے، کسی نے حبیب کبریا علیہ السلام کے شفتین کا تذکرہ کیا ہے، اور کسی صحابی نے حبیب کبریا علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، اور کسی نے حبیب کبریا علیہ السلام کے لباس عطر کا تذکرہ کیا ہے۔ ہر وصف رسول کو بیان کرنے والی صحابہ کی عظیم ترین جماعت تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک اہم ترین مسئلہ، عقیدے کی بنیاد جس کو آپ سمجھتے ہیں، صحابہ نے ہر ایک چیز کو بیان کر دیا ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے یہ سایہ نہیں تھا، اس کو بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے نفی ثابت نہیں ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سایہ مبارک وہ تھا۔ آئیے اپنے عقیدہ کی اصلاح کیجئے
کتاب و سنت کے دلائل کا مطالعہ کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.